سارے کام اگر آئی ایم ایف نے کرنے ہیں تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ میرے خیال میں ریویو بھی آئی ایم ایف کو دے دیتے ہیں کہ وہی کر لیا کریں. آئی ایم ایف حکام اور ایف بی آر کے درمیان ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مذاکرات آج ہوں گے. ذرائع ایف بی آر کے مطابق آئی ایم ایف کی ٹیم ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے قائم ٹاسک فورس سے بھی ملاقات کرے گی. ٹیکس نیٹ بڑھانے اور آمدن میں اضافے کا مشن. آئی ایم ایف ماہرین کی تکنیکی ٹیم پاکستان پہنچ گئی. ٹیکس اصلاحات اور ٹیکس پالیسی سے متعلق معاملات پر مشاورت ہوگی. یہ جو ٹیکنیکل مشن ہے اس کے یہ والا جو مشن آ رہا ہے اس میں اور جو پچھلا مشن تھا اس میں فرق ہے. پچھلا جو تھا ریویو مشن تھا وہ پروگرام کا جائزہ مشن تھا. یہ جو مشن ہے یہ پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم کو اس کی مانیٹرنگ ایویلویشن کے لیے آ رہا ہے کہ 1100% سے زیادہ اس کی پرائسز گیس کی بڑھ رہی ہیں اور جو ہے اس کے بعد مزید ابھی شاید بھی اضافہ ہو. تو ابھی اوپر سے جو سلیبز کی ہیں مڈل کلاس تو ڈاکٹر صاحب بالکل پس کے رہ گئی ہے. اور اس کی جو سفارشات ہوں گی اس کی جو یوٹیلائزیشن ہوگی یا تو اگلی ریویو میں بھی اس میں کچھ ریکمنڈیشنز ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں یا پھر مینلی جو اگلا بجٹ آئے گا اس کے لیے اور خاص طور پر جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام پاکستان سائن کرے گا اس کے لیے اس کی سفارشات کا استعمال ہو سکتا ہے. اس مشن کو جو ہے نیتھن پورٹر جو ان کے اوورال مشن چیف ہے پاکستان کے لیے وہ ہیڈ نہیں کر رہے. اس میں زیادہ ٹیکنیکل لیول کے لوگ ہوتے ہیں. تو بنیادی مقصد جو نیا مشن آ رہا ہے اس کا جو باقاعدہ اس کی میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے منڈے سے اور یہ 8 دسمبر تک پاکستان میں رہے گا. 2 ہفتوں کا یہ مشن ہے. اور ٹیکس پالیسی نمبر 1 نمبر 2 ایف بی آر کی جو ایڈمنسٹریشن کا جو سٹرکچر ہے وہ اور پھر جو ٹیکس کے جو لاز ہیں اس میں جو مختلف جو ٹیکسوں میں چھوٹ دی ان سب کو یہ اسٹڈی کرے گا اور اپنی ایک رپورٹ دے گا. وہ رپورٹ پھر بیس بنے گی اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام کی اور اگلے بجٹ کے. اچھا میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا کہ پھر ساری چیزیں آئی ایم ایف کے حوالے کر دیتے ہیں. دیکھیں سادے انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کا ایک گھر ہے, آپ ایک گھر کا نظام چلاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی باہر سے آ کر آپ کے گھر کو پھر درست کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ آئی ایم ایف اسی لیے یہ ٹیکنیکل ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے کیونکہ یہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں. نمبر 1 کہ ہمارا ٹیکس کا نظام فرسودہ ہے. نمبر 2 ہمارے پاس ہوم گرون کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. اس لیے اب ان کو بتانا پڑ رہا ہے کہ جی آپ کیا کیا ریفارمز کریں گے تب جا کے آپ کا نظام ٹھیک ہوگا. بلکہ یہ فیلئر تو ہے نا ہمارا. دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا ٹیکس سٹرکچر اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس میں بڑا رول ہوتا ہے. ایف بی آر کی جو موجودہ شیپ ہے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن شیپ ہے اس کے پیچھے بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہے. ایف بی آر آج جتنا اچھا یا جتنا برا ہے اس میں ان دونوں اداروں کا بھی ایک کردار ہے. تو یہ جب تک آپ کی بات ٹھیک ہے ہم خود اپنے ہوم گرون ماڈل کے اوپر نہیں جائیں گے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو نہیں فالو کریں گے تب تک یہ مسائل اسی طریقے سے رہیں گے. بلکہ ایک اور مشن بھی اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا پاکستان آ رہا ہے. غالباً 5 دسمبر کو پبلک فائنانس مینجمنٹ کو ریویو کرنے کے لیے بھی شاید کوئی ٹیم پاکستان آ رہی ہے. حتمی بات نہیں ہے ابھی. تو یہ اب یہ سارا سلسلہ کیوں شروع ہو رہا ہے؟ یہ ریویو مشنز جو ہیں اور یہ پھر اس کے بعد یہ والے جو ٹیکنیکل مشنز ہیں یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک لمبا پروگرام لینا چاہ رہا ہے آئی ایم ایف سے جس کا پیریڈ 3 سے 4 سال یا واٹ ایور ہوگا. یہاں پہ یہ کلیئرٹی دے دیں کہ یہ پاکستان کا پہلا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم آئی ایف کے پروگراموں میں جاتے رہے ہیں. کیا اس سے پہلے بھی اسی طرح کے جائزہ مشن تو اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ اوور آل جو آپ کی پالیسی ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں. کیا اس طرح کے جو باقی مشنز بھی پاسٹ میں آتے رہے ہیں؟ پاسٹ میں بھی کیا آئی ایم ایف کوشش کرتا رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو آج کرنٹ ہمارا سٹرکچر ہے وہ یہی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ریکمنڈیشنز کے اوپر یا بیشتر ان کی وہ مانی گئی ہیں. تو پاسٹ میں بھی کیا اتنا مائکرو مینج کیا گیا چیزوں کو یا اس دفعہ ایمفیسس بہت زیادہ ہے؟ بالکل پاسٹ میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب سے پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور خاص طور پر 1988 آنورڈ اس طرح کے مشنز آتے رہے ہیں. ایک اور مشن آیا تھا اسی سال غالباً اپریل میں ایک مشن آیا تھا. اس نے پبلک انویسٹمنٹ جو رجیم ہے پاکستان کا اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا. اس کے اوپر انہوں نے سفارشات دی. اس سفارشات کی بیس کے اوپر جو ہم نے پچھلے ایک پروگرام بھی کیا تھا انویسٹمنٹ انہوں نے ایک اسیسمنٹ جو کی تھی اس پہ اب ایک ایکشن پلان جو ہے وہ کابینہ نے اپروو کرنا ہے. میں یہ ایگری ہو چکا ہے کہ دوبارہ ایک اور اضافہ ہوگا. تو ابھی جو اضافہ ہو اس سے جو غریب سے غریب آدمی ہے اس کے بل میں 500 روپے مہینے کا اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ ایک دفعہ جنوری میں ہونے کے بعد بجلی کے نرخ بھی دوبارہ بڑھیں گے. یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں یہ بالکل فیصلے ہو چکے ہیں. تو آج کی جو صورتحال ہے ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے بھارت کے مقابلے میں 1/3 ہے, 1/3.
ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے بھارت کے مقابلے میں 3 گنا سے زیادہ ہے، اور ہماری مہنگائی جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں 5 گنا سے زیادہ ہے۔ تو عوام تو دو طرف سے پچ رہے ہیں، مہنگائی میں، بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخ، روپے کی قدر گرنے سے امپورٹڈ آئٹمس، اور شرح نمو گرنے سے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، چاروں طرف سے عوام پس رہے ہیں، اور دولت اشرافیہ آج بھی مزے لوٹ رہی ہے۔ بے تحاشا انہوں نے دولت کے انبار اکٹھے کیے ہیں، اس دور میں بھی یہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ بنیادی چیز ہو گئی۔ مگر کیا ہم مخلص ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں وہ طاقتور طبقے سے متاثر ہوتے ہیں، تو حکومتیں، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایس سی سی پی، نیب، دوسرے ادارے اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مہنگائی کے لیے میں آپ کو بتا دوں، اسٹیٹ بینک نے نومبر 22 میں یہ کہا تھا کہ 24 میں ہماری مہنگائی ہوگی 5 سے 7%، اسٹیٹ بینک نے کہا تھا، اب وہ ہو گئی 28% پورا ایوریج۔ تو وہ کہاں چلی گئی؟ یہ ہم نے جان بوجھ کے کی ہے، عوام کو کچلنے کے لیے، عوام کو الجھانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہ کر سکیں۔ ان کی زندگی اجیرن ہوئی، ان کے بچوں کی زندگی اجیرن ہوئی، اور وہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہوئے۔ جو سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو سلامتی کے ادارے ہیں اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ جب 10 کروڑ سے زیادہ لوگ تباہ ہو جائے گی، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، 24 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جو جا رہے تھے ان کو اسکول سے واپس بلا رہے ہیں کہ تم چائلڈ لیبر کرو، میری تنخواہ میں یہ گزارا نہیں ہے۔ تو معیشت کا کے علاوہ یہ سلامتی کا بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نگراں حکومت چاہتی تو 100% میں ثابت کر سکتا ہوں، اگر یہ چاہتے، اپنے قانونی اختیارات استعمال کرتے، تو بجلی کے نرخوں میں اضافے کے بجائے کمی ہو سکتی تھی، گیس کے نرخوں میں کمی کے بجائے اضافے کے بجائے کمی ہو سکتی تھی، اور اسٹیٹ IMF کو اعتراض نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم تو ٹریپ میں پھنس گئے ہیں کہ اگر IMF سے معاہدہ نہ ہو تو ہمیں خطرہ پڑ جاتا ہے دیوالیہ ہونے کا، ہو تو پھر یہ شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا عوام کو بیک گراؤنڈ بتائیں گے، کہاں سے یہ ریسنٹ ٹائمز میں، ویسے تو 75 سال کی ہسٹری ہے، کہ کب یہ معاملات خراب ہونا شروع ہوئے؟ وہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب آج یہ کہہ رہے تھے، اور یہ ان کو پیش کیا گیا ہے کہ جناب یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ ہمارے معاملات ٹھیک کر دیں گے، اور وہ 13 سے لے کے 18 تک کی اس طرح کی سٹوری سناتے ہیں جو مجھے یاد پڑتے ہیں۔ ایکسپورٹس کے ہی فگر جو ہیں وہ ان کے نواز شریف صاحب کے وہ $25 بلین سے وہ 23 بلین پہ 20 پہ آ گئے تھے، اور بعد میں جب مفتاح اسماعیل صاحب تھے تو وہ 23 پہ آئے، اور وہی ساکھدار ہیں۔ ابھی بھی یہ نہیں ہمیں بتایا جا رہا، یہی کہا جا رہا ہے کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہی اگین وہ جو ہے نا ہمارے حکیم معیشت ہوں گے۔ تو پھر یہ کیسے، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، کیا نواز شریف صاحب کا یہ جو کلیم ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، یہ کیا ٹھیک ہے؟ محترم، پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ آج جو گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، بجلی کی بڑھی ہیں، یہ IMF کی شرط نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر گورنمنٹ اس کو چیلنج کرتی ہے تو آپ کے پروگرام میں آ جائے، میں ڈاکومنٹ سے پروو کروں گا۔ یہ IMF کی شرط نہیں ہے، یہ ہم نے آپ خود کیا ہے۔ اب آپ آ جائیے آپ کے ان کے اس کی طرف، دیکھیے مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے اس کے میں آپ کو چند جملے سنا دوں، سب واضح ہو جائے گا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے، مسلم لیگ کا منشور جس میں نواز شریف صاحب کے دستخط ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی بیمار معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہ لگائیں، معیشت کو دستاویزی نہ بنائیں، کالے دھن کو سفید ہونے سے روکنے کے لیے کوئی ایمنسٹی اسکیم نہ آئے، اور پراپرٹی کی مالیت مارکیٹ پہ لے کے آئیں، اور تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھائیں۔ اس کے خلاف 100% انہوں نے انحراف کیا۔ لیکن اسی منشور میں یہ بھی لکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اس کی طاقتور طبقوں سے مخالفت کی جائے گی، ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے۔